اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج ایک اور حمزات کا عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ حمزات کا عمل ہے اور آئینے کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس حمزات سے ہوگا کیا کہ آئینے میں حاضرات کا عمل آپ نے کرنا ہے، لیکن آئینے کے اندر آپ کا اپنا حمزات حاضر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس عمل کا جو ہے وہ ٹائٹل بھی یہی ہے کہ حمزات کا آئینہ، ٹھیک ہے۔ حمزات کے عمل جو ہے ویسے بہت ہی زیادہ مشکلات ہوتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے حمزات کے عملیات میں۔ تو حمزات کا عمل جو ہے وہ بہت سے لوگ مانگ رہے تھے، بہت سے شاگرد حضرات بھی مانگ رہے تھے حمزات کا عمل۔ اس حمزات سے آپ دنیا کا ہر کام لے سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف قرآن پاک کی ایک سورہ کاف کی آیت ہے، اس آیت کو آپ نے چند مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آئینے کے اندر آپ پھونک لگائیں گے یا آئینے کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کی ہی شکل آپ کی ہی ہوگی، لیکن تھوڑی سی چینج ہوگی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی چینج ہوگی، رنگ روپ چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی چینج ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی آپ کی ہی شکل، وہ آپ کو آئینے میں نظر آ جائے گی۔ وہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں لیکن آئینے میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے آپ سے بات کریں گے، آپ اپنے حمزات کو آئینے کے اندر جو حاضرات آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، آپ اس کو دنیا کا کوئی بھی کام کہیں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ کا کام کرے گی اور چند ہی لمحات میں آپ کا کام کر دے گی۔ اور یہ گارنٹی شدہ عمل ہے، شرطیہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل سونے پہ سہاگے والا عمل ہے، 1000 میں سے بھی 1000% یہ عمل کام کرتا ہے، لیکن اس عمل کا جو ہے وہ طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تمام عملیات سے۔ پہلے بھی ایک عملیات حمزات کا عمل ڈالا گیا ہے، اس سے بھی یہ طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ عمل تقریباً وہی ہے لیکن تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو آپ لوگوں نے کرنا کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کسی بھی نوچندے دن، کسی بھی مہینے کا نوچندے دن کا انتخاب کر لیں۔ بہترین اور بیسٹ یہ ہے کہ آپ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی جو شب ہوتی ہے، یعنی کہ جمعرات کیا دن گزار کر جو رات آتی ہے، وہ اس رات کو آپ ایک خالی کمرے کا انتخاب کریں، خالی کمرے میں آپ چلے جائیں۔ 2 سے 3 دن پہلے آپ خالی کمرے کا ارینج کر لیں، کمرے کی صفائی کر لیں، کمرے کا میں اگر کارپٹ نہ ہو، ٹائل وغیرہ لگی ہوئی ہو تو آپ چٹائی یا کارپٹ اٹھا دیں، اگر کچی مٹی ہے یا کچھ اور ہے تو آپ کارپٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں آپ کارپٹ نہ ڈالیں، آپ جائے نماز مصلی شریف کو ڈالیں، ٹھیک ہے۔ ہر روز رجال الغیب کی سمت کو مد نظر رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگ کہیں گے کہ رجال الغیب ہے کیا چیز؟ اگر جسے پتہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر جنہیں نہیں پتہ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آنے والے وقت میں جو ہے رجال الغیب کی بھی مکمل ویڈیو، مکمل جانکاری اور رہنمائی کے ساتھ مکمل ویڈیو جو ہے وہ ڈال دیں گے، اپلوڈ کر دیں گے یوٹیوب چینل پر۔ آپ نے اپنی مطلوبہ وقت اور اپنی مطلوبہ جگہ پر آ جائیں۔ 2 سے 3 دن پہلے آپ نے اس جگہ کی صفائی کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اس جگہ پر جو ہے وہ خوشبو معطر کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ نے آئینہ لے لینا ہے، ہر روز رجال الغیب کی سمت کو رجال الغیب کی جانب کو، مردان غیب کی سمت کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ آئینہ آپ اپنے سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آئینے کے بیک سائڈ پر یہی آیت جو آپ اپنی اسکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید، ٹھیک ہے۔ سورہ قاف کی یہ آیت ہے، اس آیت کو آپ نے آئینے کی بیک سائڈ پر لکھ لینا ہے۔ اگر لکھ نہ سکیں تو کاغذ پر زعفران سے لکھیں اور آئینے کی بیک سائڈ پر آپ اس کو چپکا دیں، چپسیاں کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کو 3125 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک چراغ لینا ہے، ٹھیک ہے، ایک چراغ لینا ہے۔ چراغ کے اوپر آپ نے جتنے آپ کے نے اپنے نام کے اعداد نکال لینے ہیں، آپ نے اور اپنی والدہ کے نام کے آپ اعداد نکالیں، جتنے اعداد بنیں گے
عمل والے دن، ٹھیک ہے، جس دن آپ نے شروع کرنا ہے جمعرات، یہ عمل سارا کام آپ نے جمعرات کی پہلی سات میں کر دینا ہے۔ آپ نے جتنے اعداد آپ کے بنے ہیں نام کے و والدہ کے نام کے، اتنی مرتبہ آپ نے اسی آیت کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک کاٹن لے لینی ہے، آپ کے پاس کاٹن ہو، زیتون کا یا تل کا تیل ہو، ایک چراغ ہو، چراغ کے اندر آپ اسی آیت کو لکھیں گے۔ چراغ آپ تھوڑا سا بڑا لے لیں، چراغ کے اندر آپ اسی آیت کو لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد یہ طریقہ کار جو اس ویڈیو میں بتلایا جا رہا ہے، یہ اس عمل کا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا آپ نے۔ تو آپ نے کرنا ہے کہ چراغ کے اندر اس آیت کو لکھنا ہے۔ اس آیت کو لکھنے کے بعد آپ اپنے نام کے، اپنی والدہ کے نام کے جو آپ نے اعداد نکال لیے ہیں، تمام اعداد کے مطابق آپ نے اسی آیہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے روئی پر بھی پھونک لگانی ہے، کاٹن یعنی کہ روئی پر بھی پھونک لگا دینی ہے، چراغ کے اندر بھی پھونک لگا دینی ہے، اور آپ نے جو آپ کے پاس تیل بچا ہے، تیل ہے، آپ نے اس پر بھی پھونک لگا لینی ہے۔ چراغ آپ 3 سے 4 بھی لے لیں، کیونکہ چراغ بعض اوقات جو ہے وہ جلتے جلتے ٹوٹ جاتے ہیں گرم ہونے کی وجہ سے۔ پریشان نہیں ہونا، ہمارے پاس بھی کئی ٹوٹتے ہیں، ہم نے تو کئی توڑے بھی ہوئے ہیں، اتنی پڑھائی اور اتنی جو ہے وہ ہیٹ اب چراغ برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنا عمل جو ہے وہ جاری کر لینا ہے جمعرات والے دن سے ہی۔ آپ نے آیت مبارکہ کو پڑھ لیا، چراغ کو پڑھ کر پھونک لگا لی، آپ چراغ کے جو ہے اندر لکھ لیں، 3 چراغوں کے اندر آپ اس آیت کو لکھ لیں، کیونکہ آپ کا یہ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چراغ کو جو ہے وہ آپ نے آئینے کی پشت پر رکھنا ہے، آئینے کی پشت پر رکھنا ہے چراغ کو۔ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ چراغ کو اپنی پشت پر بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کو ٹھیک لگے، لیکن ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، چراغ کو آپ اپنی پشت پر رکھیں یا آپ آئینے کی پشت پر رکھیں، آپ کا عکس، آپ کا چہرہ، ٹھیک ہے، وہ آئینے میں آپ کو بالکل صاف صاف اور واضح نظر آ رہا ہو۔ جس جگہ پر بھی نظر آ رہا ہو اس جگہ پر آپ آئینے کو رکھیں، لیکن کوشش کریں پہلے دن اگر آپ پشت پر رکھیں گے تو ہر روز پشت پر رکھیں گے اپنی پر، اگر آپ آئینے کی پشت پر چراغ کو رکھیں گے تو آئینے کی پشت پر چراغ کو رکھیں گے، اگر آپ آئینے کی پشت پر چراغ کو رکھیں گے تو آئینے کی بیک سائڈ پر آپ کوئی جگہ منتخب کر لیں، آئینے کی پشت پر نہیں رکھنا، آئینے کی بیک سائڈ پر رکھنا ہے۔ آپ تھوڑی سی اس کو اتنا اونچا رکھ لیں کہ آپ کا عکس نظر آئے، اور اگر آپ جو ہے وہ اپنے پشت پر رکھنا چاہتے ہیں تو اتنا واضح ہو جائے کہ آپ کا چہرہ جو ہے آئینے کے اندر نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے، آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھ کر ایک دائرہ لگانا ہے، پھر 3 مرتبہ پڑھ کر دوسرا، پھر 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے تیسرا دائرہ لگانا ہے، اپنا آپ نے حصار قائم کرنا ہے، لیکن آپ نے جو آئینہ ہے، جو مرر ہے، جو شیشہ ہے، وہ آپ نے اپنے حصار سے باہر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چراغ کو اپنی پشت پر رکھیں گے تو حصار کے اندر رکھیں گے، اگر آپ جو ہے وہ چراغ کو آئینے کی پشت پر رکھیں گے تو حصار سے باہر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو آیت مبارکہ آپ نے پہلے دیکھی سورہ کاف کی، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس کو آپ نے 3125 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کل مدت و تعداد اس کی جو ہے وہ ہے 41 دن، 41 ڈیز۔ اب آپ کی اپنی روحانیت، نورانیت کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ 11 دن کے بعد اس کے اثرات نظر آئیں گے، 11ویں دن ہو سکتا ہے 7ویں دن بھی آپ کو اپنا چہرہ اس میں دھندلا نظر آنا شروع ہو جائے، آپ کو اپنا ہی چہرہ جو ہے ڈراونا نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ آپ کے ساتھ 7ویں دن ہو، 11ویں دن ہو، 21ویں دن ہو جائے، 41ویں دن ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کا 41 دن کے بعد بھی نہ ہو، اس کا بھی ایک حل ہے۔ سب سے پہلے آپ بات کو مکمل سنیں۔ اگر کبھی بھی ایسا ہو جائے، 11ویں دن ہو، 7ویں دن ہو، 21ویں دن ہو یا 41ویں دن ہو، آپ کو اپنا چہرہ بدلتا نظر آ گیا، تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ آپ کا چہرہ جو ہے مکمل طور پر بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہوگا چہرہ آپ کا ہی، لیکن وہ تھوڑا سا بدل جائے گا، تو وہ آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ تم میرے ہمزاد ہو، میں اپنے دنیا و دین کے تمام معاملات میں تمہاری مدد چاہتا ہوں۔ تھوڑی سی دیر وہ آپ سے بحث ضرور کرے گا،
لیکن اب پھر وہ مان جائے گا. جب وہ مان جائے تو اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی آپ قسم دیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دیں, کلمہ پاک کی آپ قسم دیں, اور اللہ تعالیٰ کی اس کو جو ہے وہ قسم دیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر سوال یہ آئے گا کسی کا نہ بھی ہو حاضر تو اب پھر آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے ٹینشن نہیں لینی, آپ نے گھبرانا پھر بھی نہیں. آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے 41 دن کی تعداد مکمل کر لینی ہے, اور ہر روز 3125 مرتبہ 3125 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور بائی چانس یہ ویسے ہوتا نہیں ہے, لیکن 100 میں سے کوئی ایک ہے جس کے سامنے ہمزاد حاضر نہ ہو. بائی چانس اگر کسی کے سامنے ہمزاد حاضر نہ بھی ہو تو پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے 41 دن پورے کر لینے ہیں. اب آپ جب کام لینا چاہیں, جس نے وعدہ لے لیا ہے وہ تو ہمزاد کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ ہی ہمزاد کو حاضر کر کے اپنا کام لے سکتا ہے. جو ہمزاد سے وعدہ نہیں لے سکا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نیکسٹ جب بھی ہمزاد سے کوئی کام لینا ہو, آئینہ جو ہے اپنے سامنے رکھے. اس وقت کسی بھی دن کی, رات کی, ٹائم کی بندش نہیں ہے, لیکن رجال الغیب کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے آئینے کو اپنے سامنے رکھنا ہے. چراغ آپ نے اپنی مقررہ جگہ پر جلا لینا ہے. اسی جو ہے آیت مبارکہ کو آپ نے اپنے نام, ٹھیک ہے, صرف اور صرف اپنے نام, فرض کریں آپ کا نام امین ہے تو امین کے نام جو نام کے اعداد لیا, وقاص ہے تو وقاص کے لئے, محمد احمد ہے تو محمد احمد کے لئے, انیس ہے تو انیس کے لئے, ٹھیک ہے, حسن ہے تو حسن, حسین ہے تو حسین, علی ہے تو علی, عامر ہے تو عامر, افضل ہے تو افضل, ٹھیک ہے, محمد افضل یا افضل علی, یہ جو ایک کنیت ہے, ایک لقب ہے, ٹھیک ہے, ایک نسبت ہے ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مولا علی پاک سے. لیکن نام جو ہے وہ مختصر ہے, جو آپ کا نام ہے اس نام کے آپ اعداد لیں. اعداد لینے کے بعد اتنی تعداد میں آپ پڑھیں, آپ کو آئینے کے اندر کچھ تھوڑی بہت ہلچل نظر آنا شروع ہو جائے گی. یہ ہے ہمزاد کی جاری ہونے کی نشانی. اب آپ ہمزاد کو اپنا حکم لگائیں. حکم لگانے کے بعد جو ہے آپ دوبارہ سے اول آخر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے. آپ نے آیت الکرسی کا اثار لگا لینا ہے, ٹھیک ہے, اور دوبارہ سے آپ درود پاک پڑھ کر عمل کو مکمل کریں. 3 سے 7 دن کے اندر اندر, بلکہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمزاد حاضر نہ ہو. بائی چانس اگر کسی کا کسی بھی وجہ سے ہمزاد حاضر نہ ہو تو یہ عمل خالی نہیں جائے گا. آپ اپنا کام جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام آپ لے سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 3 دن لگیں گے آپ کا کام ہونے میں, اور 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا. 3 سے 7 دن وہ جلد بازی میں جو ہے وہ منہ سے نکل گیا, کیونکہ ہم جو بھی عملیات کرتے ہیں اس کا جو ہے 3 سے 7 دن کے اندر اندر رزلٹ آ جاتا ہے. لیکن یہ عمل جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا کام کر دے گا. اس کا جس کے سامنے حاضر ہو گیا, اور 3 دن کے اندر اندر اس کا کام کر دے گا جس کے سامنے ظاہری طور پر حاضر نہیں ہوا. تو مزید ایسے عملیات و وظائف دیکھنے, سننے, سمجھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارا یہی یوٹیوب چینل بنگالی عملیات گوہر سبسکرائب کیجئے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے. کمنٹ میں آپ اپنا نام لکھیے. آپ کو اس عمل کی اجازت ہے. فی امان اللہ.